حسنین کے صدقے میں ضیا پائی ہے، واہ واہ سبحان اور اللہ، دیا جو واسطہ زہرا کا تو بات بن ہی گئی۔ آئے کیا میں نے کمال، یہ بات کئی بار آزمائی۔ واہ میں سر کالج لائف سے اس فیلڈ میں ہوں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو دین کا علم ہونا چاہیے، لیکن آج کل سنا کم ہو رہی ہے، زیادہ اپنی خواہشات کا اظہار محفلوں میں ہوتا ہے۔ وہ انسان ہی کیا جس کو دنیا میں ٹھوکر نہ ملے۔ پنجابی چوندی نات ہے کہ آدھی تیر سکولو ہٹا، اگر اس طرح کے علماء کرام یا اس طرح میں نے وہ کلپ سنا ہے، اس نے انتہائی بکواس کی ہے۔ میں کہتا ہوں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، لگنا چاہیے، بالکل ٹھیک کہہ رہے کیونکہ ہیں۔ اگر آپ بچیوں کو آپ تعلیم نہیں دیں گے تو معاشرے کی کیسے تربیت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے دین کا جب کام لینا چاہے تو وہ کسی بھی شخصیت کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیتی ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بظاہر تو چھوٹا قد، لیکن ان کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کا بڑا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑے کام لے رہا ہے۔ اپنے حبیب کی جو محافل ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے تو قاری شاہد اقبال صاحب عرصہ دراز سے نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ قاری شاہد اقبال صاحب عرصہ دراز سے اکاڑا کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، اور یہ صرف نقابت ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف سورس آف انکم کی وجہ سے نقابت کی طرف چلے جاتے ہیں، یا خطاب کرتے ہیں، یا کوئی بھی وہ دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ عقیدت کے لیے یہ نقابت کر رہے ہیں۔ سر پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حبیب کے چرچوں کے لیے یا ان کی نقابت کے لیے یا ان کے محفل میں جو آپ ذکر کرتے ہیں اس کے لیے چنا، تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا خاص کرم ہے۔ کب سے نقابت کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں سر کالج لائف سے اس فیلڈ میں ہوں، تو باقاعدہ تو میں سن 98 میں آیا ہوں اس شعبے میں۔ باقی آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایک جملہ بھی بولنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بالکل۔ تو پھر مالک کائنات ہمیں تو کافی حضور کی ثنا کے لیے موقع عطا فرماتا ہے۔ تو میرے اوپر اللہ کی یہ خاص کرم ہے، خاص مہربانی ہے کہ میں اس آخر الزمان نبی کا شناخواں ہوں جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اچھا، میں اپنے اس انٹرویو کے سٹارٹ میں ہی چاہوں گا کہ آل نبی کے حوالے سے کوئی ایک دو شعر آپ پلیز میری آڈینس کے لیے آپ۔ اس لیے زمانے میں میری پذیر آئی ہے، اس لیے زمانے میں میری پذیر آئی ہے، حسنین کے صدقے میں ضیا پائی ہے، واہ واہ سبحان اور اللہ، دیا جو واسطہ زہرا کا تو بات بن ہی گئی۔ آئے کیا میں نے کمال، یہ بات کئی بار آزمائی ہے، واہ واہ میں نے یہ بات کئی بار آزمائی ہے۔ اچھا قاری صاحب، ماشاءاللہ بڑا آپ کا ذوق ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس دور میں، جو علماء اکرام ہیں وہ بھی بڑا کنٹروورسی کا شکار ہوتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب پاکستان آئے تو ان کے اوپر بھی تنقید چیزیں ساری ہو رہی تھیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب چند اشعار یاد کرتے ہیں اور دیہاتوں میں بیکورڈ علاقوں میں جا کے نقابت شروع کر دیتے ہیں، دین کا علم نہیں ہوتا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو دین کا علم ہونا چاہیے، آپ کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ کیا پڑھنا ہے اور کون سی بات آپ نے کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے عام الفاظ نہیں بولنے چاہیے، جی جی، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، تو اس کے شایع نشان وہ الفاظ کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے کہ جس پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقعی حضور کی ثنا کر رہا ہے۔ لیکن آج کل ثنا کم ہو رہی ہے، زیادہ اپنی خواہشات کا اظہار محفلوں میں ہوتا ہے، مطلب سورس آف انکم کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اصل حضور کی کھلے ثنا لفظوں ہے۔ میں یہ کہا جا جی سکتا ہے۔ بالکل سر، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اصل ثنا یہ ہے کہ جس میں حضور کی صفت و ثنا کا تذکرہ ہو، حضور کے کمالات کا تذکرہ ہو، حضور کے معجزات کا تذکرہ ہو، حضور کے رخسار کا تذکرہ ہو، جس میں حضور کی ذات کا زیادہ تذکرہ ہو، اس کو میں ثنا کہتا ہوں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا کوالیفیکیشن ہے یا نالج ہے دین کے ریلیٹڈ، آپ کی کیا تعلیم ہے؟ بس یہ مالک کا خاص کرم ہے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چونکہ کالج میں میں نے پڑھا ہے، دین ہی کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بس یہ کالج میں کیا دین، مطلب کوئی میں دین اسلامیات ایم اے اسلامیات جی۔ کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا تو اللہ اس کا کے خاص بعد کرم۔ پھر چونکہ بچپن سے اس فیلڈ میں ہے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا،
محفل کو سننا، علماء کرام کو سننا، اس سے بھی کافی انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے. جی جی، چیزیں امپروو ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے. اچھا قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رضا ثاقب مصطفی صاحب بہت بڑا نام ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو نعت خواں ہیں یا نقیب محافل ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جس طرح جتنی بڑی ان کی ذات ہے ان کی ذات کے ریلیٹڈ ان کے الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ کا چناؤ ان کا اچھا نہیں یہ ہوتا. تو میں نے بھی آپ کو اور سیکنڈلی پھر یہ مطلب جس طرح دف ہو رہی ہے اور گانے کی شکل میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنا کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں نے بھی یہ جملہ آپ کے لیے میں نے بولا ہے کہ اصل میں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا. جتنی بڑی ذات ہے اس ذات کے اعتبار سے الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی وہ ثناخوانی جو اس کا اثر نہیں ہوگا اور اس پہ تنقید ہوگی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ حضور کے شاہ نشان اگر الفاظ کا انتخاب نہیں کرتے. اچھا ایک چیز اور ہے، جو نعت خواں حضرات ہیں اور نقیب جو ہیں جو نقابت کرتے ہیں، جب بھی کہیں جس جگہ پہ محفل ہوتی ہے تو وہ جو میزبان ہیں ان کو کہتے ہیں کہ 10,000 دیں، 20,000 دیں، 50,000 دیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اس کے بعد جتنے پیسے اوپر سے پھینکے. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور آپ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ لیکن میں کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اپنی ذات میں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں طے کر کے نہیں جاتا، نہ میں ریٹ کو رکھا ہوا ہے کہ اسی ریٹ میں جانا ہے. اچھا ریٹ ٹھیک نہیں ہے، ہے آپ نہیں کا؟ نہیں الحمدللہ. میں تو دیکھیں جی میں نے کہا جی بے لوس اچھا جی. رینٹ لینا ہوتا ہے کار کا، چونکہ ہم نے صبح جاب پہ واپس آنا ہوتا ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. باقی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. میں رینٹ اپنی کار کون سی لے کے جاتے ہیں آپ؟ میزبان کو کہہ دیں کہ ہمیں بھائی کسی بڑی گاڑی پہ لے کے جائیں، وہ بندہ افورڈ نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کس طرح مینج؟ نہیں مناسب ہی ہوتی ہے ہمارے. کون سی گاڑی پہ جاتے ہیں؟ میری اپنی ہے گاڑی. کون سی چھوٹی گاڑی ہے؟ ہاں جی. اچھا اچھا پیٹرول مطلب مینج ہو جاتا ہے. نہیں نہیں. صحیح. اچھا قاری صاحب ایک اور چیز ہے، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جب تک آپ اپنی بات پہ خود عمل نہیں کرتے لوگ آپ کی بات پہ عمل نہیں کریں گے. آپ نے سنت ہے داڑھی مبارک نہیں رکھی ہوئی؟ نہیں میری قدرتی نہیں ہے، ہے یہ ہی پہلے نہیں. میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو اچھا کہ میرے قدرتی طور پر داڑھی نہیں ہے. اچھا جی. تو ٹھیک ہے نا جی، سنت رسول آپ تو بہت. پھر ینگ ہی لگتے ہوں گے. ایج کتنی ہوگی؟ میری 50 ہے. 50 ایئر ایج ہو گئی. شادی کب ہوئی ہے؟ میری 2004 میں ہوئی ہے. 2004 میں شادی. میرج جو آپ کی ہوئی ہے وہ لو میرج تھی یا نہیں فیملی میں. فیملی میں کی؟ اچھا قاری صاحب کوئی دکھ کوئی غم زندگی میں انسان ہے نا دل میں آتی ہے بات کہ ایک نارمل انسان ہائٹ کے بارے نہیں میں؟ نہیں فی الحال تو دیکھیں جی دنیا اعتبار سے تو کوئی نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بس اوقات انسان کو اولاد کے غم ہوتے ہیں. میرا بڑا بیٹا ذہنی معذور ہے اوہو اللہ تو اس تعالیٰ. کا تو غم پھر ہوتا ہے نا. باقی وہ انسان ہی کیا جس کو دنیا میں ٹھوکر نہ ملے. کبھی کبھار دکھ بھی ملتے ہیں انسان کو لیکن مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اصل انسان وہی ہے جو حالات کا مقابلہ کرے. صحیح. ہر حالات میں انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کی ذات سے نا امیدی ویسے کفر ہے. تو میں تو اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوا. بچے کتنے ہیں؟ 5. بڑا بیٹا ذہنی معذور ہے تو کوئی میرج شادی شدی کی ہے بچوں کی؟ ابھی نہیں ابھی بچے پڑھ رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں ابھی؟ کیا کہاں تک سٹڈی کروائیں گے بچوں کو؟ یا مطلب جی اس دور میں کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز اور کالج کے جو حالات ہیں نہیں نہیں میری بیٹی علماء ایمبیسی. اکرام کا بھی مطلب ایک وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے یونیورسٹی میں. بلکہ ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مطلب بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ ایک نعت خواں ہے وہ کہتا ہے کہ وہ پنجابی چوندی نعت ہے کہ آدھی تیر سکولو اٹال ہے. تو اگر اس طرح کے علماء اکرام یا اس طرح کے میں نے وہ کلپ سنا ہے. اس نے انتہائی بکواس کی ہے. ٹھیک ہے، شریعت کے بھی خلاف اس نے بات کی ہے. منافی ہے بالکل. منافی ہے. اس نے بچیوں کی توہین کی ہے. اس پہ فرد جرم مقدمہ ہونا چاہیے اس کے مقدمہ اوپر. کے اس کے اوپر میں کہتا ہوں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. لگنا چاہیے بالکل ٹھیک کہہ رہے کیونکہ ہیں. اگر آپ بچیوں کو آپ تعلیم نہیں دیں گے تو معاشرے کی کیسے تربیت ہوگی؟ مجھے صحیح. بتائیں نا آپ. فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہوں گی لازماً آپ سارے بچیوں. مطلب ہر فیلڈ میں دیکھیں جس جی طرح. میری 5 بہنیں ہیں، 5 ایم اے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایم ایس سی سے کم کوئی بھی نہیں ہے ماشاء اللہ میرے ماشاء گھر میں. میری بیٹی خود ایم ایس سی کر رہی ہے. یہ بیہودہ اور یہ جاہلانہ اس نے جملے بولے ہیں جو کہ معاشرے کو ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے معاشرے میں رہتے ہوئے.
بلکہ لوگ اس پہ عجیب عجیب سے میں نے دیکھا ہے. قاری صاحب ایک چیز اور ہے، کنٹروورسی کا شکار یہ خود ہی ہوتے ہیں، اس طرح کے جملے بول کے یہ فیم لینا چاہتے ہیں، لیکن جب بات دین کی ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر بڑے سوچ کے الفاظ کا چناؤ کر کے پھر بولنا چاہیے. تو علماء کرام کو بھی چاہیے نا ان جیسے لوگوں کی کوئی خلاف کیمپین یہ علماء کرام کو بھی چاہیے، گورنمنٹ کو بھی سخت ایکشن لینا چاہیے. ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. یہ بچوں کی توہین ہے، یہ لازماً گورنمنٹ پاکستان سے میں اپیل کروں گا اس کے خلاف سخت ایکشن لے، کیونکہ بچیوں کی تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کوئی اچھا قاری معاشرہ. صاحب بتائیں کہ کسی محفل کے اندر کوئی آپ کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو، کوئی واقعہ ہوا ہو جس کو پوری زندگی آپ بھول نہ پائیں؟ فی الحال تو کبھی ایسا نہیں ہوا. ہوا ہی نہیں ہے؟ نہیں ایسا کسی نے میزبان نے تنگ کیا ہو، یا نہیں. نہیں ایسا. فار ایگزامپل آپ ان سے طے کر کے گئے ہیں پیٹرول کا آپ نے 10,000 ہاں دینا ہے تو یہ آگے سے ہوتا اس نے ہے، نہ یہ دیے؟ نہیں، یہ تو اکثر ہو جاتا ہے نا. یعنی کئی دفعہ میرے ساتھ نہیں، بے شمار نعت خوانوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ پیسے نہیں میں دیتے. بھاگ گیا، یا جس نے رینٹ دینا وہ غائب ہو گیا. صحیح یہ ہوتا رہتا ہے. صحیح. ہر طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، اچھے برے.